بلند اور بالا دیو خانہ اینٹوں کے قلعے جیسی دیوار کے درمیان لوہے کا بڑا سا پھاٹک گڑا ہوا تھا، اور اس آہنے سیاہ گیٹ کی دوسری طرف انسانوں کی ایک اور دنیا آباد تھی۔ جیپ کے ہارن کو وہ شاید اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اچانک اندر بھگدڑ مچ گئی، پھاٹک کھلا تو سیلیوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک اس پھاٹک کے بعد بھی کہیں سیدھی کہیں نہ ہموار چلی جا رہی تھی، اور دونوں طرف آگے سبزہ زاروں میں درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس ناہموار سے باغ کے درمیان چلتے چلتے عمارت کے پورشن میں آ کر رک گئے۔ راستے کے سارے آثار قبائلی تھے، لیکن یہ عمارت جدید اور پٹھانی طرز کا امتزاجی نمونہ تھی۔ کسی شخص نے آگے بڑھ کر جیپ کو پیچھے سے چوکھٹ کھولا۔ وہ خاموشی سے اتر آئی، سفید شال کندھوں پر ڈھکائے۔ گھر کی عمارت کا لان باہر بنے باغ سے بالکل مختلف اور ترتیب سے سجا ہوا صاف ستھرا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک اچٹتی سی نظر عمارت پر ڈالی۔ سرخ رنگ کی باریک اینٹوں سے بنی عمارت پر قدیم طرز کے آرائشی لیمپ آویزاں تھے۔ عمارت کے محرابی طرز کے دروازوں کے دونوں طرف ٹائلز لائٹس آویزاں تھی۔ پورشن سے باہر لان میں قدیم پلیٹ فارموں پر تیل سے چلنے والی لیمپ کے طرز کے کھمبے گڑے تھے۔ خان دل اگلی سیٹ سے اتر کر دروازہ کھولنے والی لڑکی سے علاقائی زبان میں کچھ بولتا اس کی طرف گھوم کر گیا۔ اس کا نام مریم ہے، آپ کو بیٹے کے پاس لے جائے گی۔ مریم نے خان دل کی انگریزی زبان میں بولی۔ یہ ساری بات سمجھ گئی ہو، اس نے ساری رات تک پیچھے آنے کو کہا۔ عمارت کے اندرونی حصے میں قدم رکھتے ہوئے پھٹک سی رک گئے۔ لمبی سی گیلریوں میں جلنے والی روشنیوں اور اس کے ارد گرد نظر آنے والے کمروں کی ایک ہلکی سی نظر نے اسے ڈرا دیا تھا۔ پورا کا پورا ایک سلیقہ انتظام کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہیں مزید کسی منتظم کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی سوائے چند ایک چیزوں کے، مثلاً دیوار پر پینٹنگز کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں وہ لوگ اس کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ مریم بار بار آگے نکل جاتی اور پھر وہ رک کر اس کو آگے نکلنے کا موقع دے کر حتی المقدور اس کے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کرتی۔ اس دوران اس کی پھولی ہوئی شلوار کا گھیر سرسر کرتا آگے پیچھے ہوتا رہا۔ غالباً خاتون نروب اور دبدبے کی مالک ہے، حالانکہ وہ ہاتھ میں کتنی پیاری کتنی مہربان لگ رہی تھی۔ اس کے قدم نپے تلے انداز میں چلتے چلتے اس کھلے دروازے کے پیچھے رک گئے۔ آتش دان میں لکڑی کی آگ دہک رہی تھی، جس سے آتش دان کا اندرونی تانبا تپ کا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن روٹی مانگنے والوں کی طرح کانپتی لرزتی نوکری کی تلاش میں کسی عورت کے در پر پہنچ جائے گی۔ آتش دان کے نزدیک بیٹھی لڑکی نے ایک مغرور نظر اس آنے والی لڑکی پر ڈالی۔ اپنی زبان میں دوسرے صوفے پر کمبل پیروں میں ڈالے خاتون سے پوچھا۔ مریم بھی ان سے کچھ بولتی رہی۔ وہ کمرے کے وسط میں پاؤں فرش پر بچھے قالین میں گاڑے اور نظریں اٹھائے۔ السلام علیکم کہنے کے بعد سے اب تک خاموش کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں تو تمہارا بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ خاتون کا لہجہ بہت شفیق تھا۔ تم لوگ کچھ لیٹ ہو گئے؟ انہوں نے کمبل اپنے گھٹنوں پر پھینک دیا۔ راستے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، اس نے سکون سے ٹھہر کر ان کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ، تھکی ہوئی ہوگی شیرین، انہوں نے اپنی زبان میں اس مغرور لڑکی سے کچھ کہا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈال کر کمرہ چھوڑ دیا۔ اس نے اٹھتے اٹھتے مریم سے پوچھا، احتماد کا لہجہ حقارت کی ٹون، تم آگ کے پاس بیٹھو۔ وہ خالی کی ہوئی کرسی پر سکون سے بیٹھ گئی۔ واقعی اس وقت حرارت کی شدید ضرورت تھی۔ تمہارا کمرہ سجا دیا گیا ہے؟ شیرین ایک نظر دیکھنے گئی ہے۔ تم چائے پی کر آرام کرو، بہت لمبے سفر سے آئی ہو۔ مریم نے خاموشی سے چائے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ میں بناتی ہوں، تم جاؤ۔ اس نے چائے دانی کے اوپر سے کی کوئی بھی کھاتے دیکھا۔ مریم اس کی زبان نہیں سمجھی، اسے حیرت سے دیکھا اور واپس ہو گئی۔ لاہور میں موسم کیسا تھا؟ یہاں کے مقابلے میں تو بہت گرم تھا۔ آپ کتنی چینی لیں گی؟ 2 چمچے۔ پھر تو تم کوئی گرم کپڑا نہیں لائی ہوگی۔ اس نے حیرت سے اس مہربان خاتون کی دیکھا جس کو اندازے لگانے میں کمال حاصل تھا۔ اس نے بھی ایک لمحہ ہچکچائے بغیر سکون سے کہا، جی ہاں، کوئی گرم کپڑا نہیں لائی، حتیٰ کہ یہ شال بھی راستے میں خریدی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے یقین سے کہا، یہ یہیں کی شال ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کی گھونٹ لے کر بھرنے لگی۔ وہ لوگ شاید یہاں ہلکے رنگ کی چائے پینے کے عادی ہیں، اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ لاہور جیسی کڑک چائے پی کر بستر میں لیٹ کر وہ کروٹیں لے کر تھکن اتارے۔ لیکن اس نے سکون سے چائے پی، نازک سی پیالی خالی کر کے اس کے ساتھ کی حسین تشتری میں رکھ دی۔ مریم کو اطلاع آئی کہ شیرین نے اس کے کمرے تو آخری نظر ڈال کر اوکے کر دیا ہے۔ انہوں نے مریم کو کچھ حکم دیا، غالباً یہی کہ اس کو اس کے کمرے میں چھوڑو
اس کے بعد کچھ وہاں سے چائے کی گھونٹ بڑھنے لگی۔ وہ مریم کے ساتھ چلی۔ اس کا کمرہ رہائشی کمروں کے آئیں برآمدوں کی طرف تھا۔ اس نے کمرے میں دائیں ہو کر چاروں طرف نظر کی۔ ایک کمرہ، ایک ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ باتھ روم، یہ اس کی کوئی جگہ تھی۔ مریم اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں پڑے فرنیچر اور اس سے متعلق چیزیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ اسمگلر ہوں، کیا معلوم وطن دشمن ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے یہاں تک آ تو گئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی کھول لی۔ آئیوری کی نازک سی بیل سامنے والے ستونوں سے لپٹی اس کی کھڑکی تک آ پہنچی تھی۔ کمروں سے پیچھے باغ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے عین نیچے سارس کی خوشبو خوش نیلے پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی۔ مریم اس کے لیے گھسیٹتی ہوئی ایک بیگ لائی اور اپنی زبان میں بہت کچھ کہہ کر چلی گئی۔ وہ تشویش سے بیگ دیکھتی تھی، پتہ نہیں اس کو یہاں کیا کرنا ہے، سونا اسمگل کرنا ہوگا یا ہیروئن بیرون ملک لے جانی ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ یہاں سے بھاگتے بھاگتے مر بھی جائے گی تو نکل نہیں سکتی۔ اتنے اونچے گیٹ اور لوہے کی ہاتھ دار تاروں سے بچ کر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس نے سوٹ کیس کا ڈھکن ڈرتے ڈرتے اٹھایا اور شرمندہ ہو کر گرا دیا۔ اس میں مختلف رنگوں کے سویٹر اور شالیں پڑی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور فرصت سے چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ خوب لمبا چوڑا کمرہ تھا، بہت اونچی چھت والا، اس لیے کھڑکیوں کے پردے سارے کمرے میں پھیلے نظر آ رہے تھے۔ وسط میں ایک بیڈ تھا اور اس کے نزدیک سائڈ ٹیبل۔ اس نے اپنا بیگ وارڈروب میں کھڑا کر دیا۔ ابھی تک اس کا انٹرویو نہیں ہوا تھا۔ انٹرویو ہو چکے تو اس کی رہائش عدم رہائش کا فیصلہ ہوگا۔ گرم کپڑوں والا سوٹ کیس اس نے سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ دیوار میں نصب ایک چھوٹا سا ٹی وی، آبادی اور دنیا سے اتنی دور اتنا سامان پیش اور ایسا جدید ذہن سے وہ سوچ میں پڑ لی، پتہ نہیں اس کو یہاں کیا کرنا ہوگا۔ کتنی دیر اس نے اپنی خواہش کے مطابق کروٹیں لے لے کر تھکن اتاری، شاید اس میں تھوڑی سی نیند بھی آئی۔ ہلکی سی اونگ نے ساری تھکن اتار دی۔ سامنے الائچی کے درخت پر کوا اپنی پھٹی ہوئی آواز میں کائیں کر رہا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی آن کیا۔ بڑی غیر واضح اور مبہم سی نشریات کوئی دور دراز کا اسٹیشن لے کر رہا تھا۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا، لائٹس آن کی۔ بڑی شدت سے بھوک لگی تھی۔ عین اسی وقت چراغ کے جن کی طرح مریم اس کے سر پر آ گئی۔ وہ بڑی دیر تک اسے کچھ کہتی رہی۔ اس نے پوری توجہ صرف کر کے بات سمجھنے کی کوشش کی لیکن ایک لفظ پلے نہ پڑا۔ کاش مریم میں تمہاری زبان سمجھ سکتی، اس نے مسخرانہ بے بسی سے کہا۔ زبان یار من ترکی، لیکن وہ محض اسی طرح جمی رہی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں، اس نے کئی دفعہ اس بات میں سر ہلایا۔ لو ہم سے اچھی تو یہ رہی۔ اس نے بیبے کے بھجوائے ہوئے سویٹر میں سے ایک چڑھایا، شال کندھوں پر ڈھالی اور باہر آ گئی۔ رہائشی کمروں سے آگے مریم اسے لیے چلی۔ اسے ابھی یہاں کا جغرافیہ اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ جس طرف مڑی غالباً کھانے کا کمرہ تھا، جیسے میس میں کھانے کے کمرے ہوتے ہیں۔ چھوٹی فیملی کے لیے نسبتاً ایک چھوٹا اور فنکشن کے لیے ایک بڑا طویل و عریض ہال تھا۔ تمہاری تھکن کچھ کم ہو؟ شکریہ، بہت بہت، میں نے خوب آرام کیا۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر ایک نظر حاضرین پر ڈال کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہم نے تمہارا انتظار کیا۔ بیبے نے ایک معذر کی نظر شیرین پر ڈالی۔ وہ بے توجہی سے اپنا سوپ لے رہی تھی۔ ہان گل نے طے تھا کہ پنجاب میں رات کو لوگ چاول کھاتے ہیں۔ میں نے خاص طور پر اسی لیے ہان ساما سے کہا چاول بنانے کو۔ تھینک یو۔ اس نے ایک نظر ہان گل پر ڈالی۔ بہت بھوک لگی ہے بیبے، اس نے بے صبری سے بیبے کو اردو میں مخاطب کیا۔ تو ڈالو نہ جانے بیبے، مہمان کو دو۔ پہلے وہ ہچکچا رہی تھی۔ یہاں مہمان کو صرف مہمان کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہ اس کا نام لیا جاتا تھا، نہ اس کا کوئی رشتہ ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کر کے سنہری قہوہ پیا اور ہال کے دروازے پر نمایاں نظر آنے والے کلاک میں اس وقت 6:45 بج رہے تھے۔ وہ ایک اکیلی ان میں اجنبی تھی، لیکن اجنبیت کی یہ دیوار چاروں کے درمیان حائل ہو گئی۔ خاموشی سے کھانے اور قہوے کے بعد بیبے نے اپنا کروشیا سنبھالے۔ وہ پتہ نہیں کس کے لیے کیا بن رہی تھیں۔ انہیں سلائیوں کی ٹوکری سنبھال کر وہ آتش ٹین کے پاس جا بیٹھی۔ شیرین اپنی زبان میں معذرت کر کے چلی گئی تھی۔ ہان گل وہیں کھانے کی میز پر بڑے بڑے جہازی سائز آڑوں کے چھلکے چھیلتا رہا۔ بیبے نے ایک نظر بیلا پر ڈالی۔ ہم لوگوں کا قاعدہ ہے، ہم رات کا کھانا کھا کر کچھ دیر ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تمہارا دل کرتا ہے تو تم بھی بیٹھو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر گفتگو کی کیفیت میں تھی کہ پلیٹ میں پھانکوں کی صورت میں کٹے سرخ و سفید آڑو ہان گل نے اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ لیں گی آپ؟ مہربانی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ مہربانی کا کیا مطلب؟ لیں گی یا نہیں لیں گی ہان گل؟ بیبے نے تنبیہی آواز نکالی اور ایک لمبا فقرہ بولا۔ وہ نہایت سعادت مندی سے بیبے کی بات سنتا رہا۔ میں نے کیا کیا ہے آپ کو پریشان ہوا؟ یہ اچھی رہی وہاں پشاور سے کندھوں پر لاد کر یہاں تک لائے۔ انہیں پھر کچھ کہا؟ کیوں بھائی، میرا بولنا برا لگا؟ نہیں، کوئی برا نہیں لگا، میرا خیال ہے کہ میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، یہاں پر کتابیں ہوں گی۔
میرا مطلب ہے مجھے رات کو نیند دیر سے آتی ہے۔ وہ کرسی میز کے نیچے کھڑی کر کے کھڑی ہو گئی۔ ہوں گی تو صحیح، لیکن شیٹی کے چار میں ہوں گی۔ بیبے نے کروشیا کی چین گنتے گنتے پھر ہاتھ روک لیا۔ وہاں شہر میں لوگ دیر سے سونے کے عادی ہیں، لیکن یہ ویرانہ ہے، یہاں آدھے گھنٹے بعد آدھی رات کا سماں ہوگا۔ آئے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ وہ اخلاقیات برتتے اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ بیبے کو اللہ حافظ کہہ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مخصوص بڑی عورتوں کی طرح کسی سوچ میں غرق تھی۔ ان کا سرا ہاتھ میں پکڑے، اور شیرکی کی چادر کہاں ہے؟ اس نے اس کے ساتھ برآمدے کا سرا عبور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوشی سے مسکرایا۔ آپ آئی ہیں تو شیر بھیڑیا صاحب بھی دیکھ لیں گے، فی الحال آپ آرام کیجیے اور ٹی وی دیکھیے۔ وہ نظر ہی نہیں آتا، اب نظر آئے گا۔ رات ہوتی ہے تو نشریات کچھ واضح ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ وادی ہے نا، تو پہاڑوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ سو شب بخیر لیلا، اور میٹھے خواب دیکھیے۔ فون ڈیزی میں دعائیں دیتا سیدھا چلا گیا۔ وہ غالباً کسی کام سے کہیں جا رہا تھا۔ اس کے کمرے کے پاس لمحہ بھر کو بھی نہ رکا۔ اس نے خاموش سے دروازہ بند کر کے ٹی وی آن کیا۔ نشریات اب بھی ویسی ہی تھی، بس مچھر زیادہ کالے ہو گئے تھے اور ثروت عتیق الہی آواز سے پہچانی گئی۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ کاش کوئی اخبار اٹھا لائی ہوتی، شاید اخبار یہاں آتے بھی نہ ہوں۔ دنیا سے بے خبر ہو کر یہ پہلا دن گزرا تھا۔ دنیا میں اس وقت تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی تو اس کو پتہ نہ چلتا۔ وقت سے یہ علمی بڑی نعمت ہے۔ رات اسے بہت دیر سے نیند آئی۔ اجنبی جگہ، اجنبی چھت، پھر وہ شام میں بے وقت سو گئی تھی۔ ہلکی سی نیند آتی بھی تو دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں اسے سہما دیتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ چڑیا گھر میں سو گئی ہے، باہر جنگلی درندے دھاڑتے پھر رہے تھے۔ رات کی بے آرامی کے باوجود اسے جلدی اٹھنا پڑا۔ کبھاری لوگ سحر خیز ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک سنا ہے کہ آدھی رات سے اٹھنا فرض ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرض ہونے کا رواج تو یہاں کہاں ہوگا، ہاں البتہ صبح تو جلدی ہوگی۔ صبح کے گوشت کا ناشتہ اس نے زندگی میں پہلی بار کیا، اور لمبے لمبے جنگے کے گوشت کے سکھائے پارچے تھے جنہیں گھی میں تل لیا گیا تھا، اور دانتوں میں ربڑ کی طرح کھینچتے تھے۔ ناشتے میں دو قسم کی چائے تھی، گلابی بھی اور کالے بھی، علاوہ ازیں وہیں ڈبل روٹی، مکھن اور پنیر۔ یہ بھی شاید دلہان نے رکھوائی ہے۔ میز پر ان دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے لوگوں کا انتظار کرتا دیکھ کر بیبے نے بتا دیا، تم ناشتہ شروع کرو بلا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ شیریں پشاور واپس چلی گئی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ جمعہ کی چھٹی گزارنے میرے پاس آ جاتی ہے۔ خان گل اس کو چھوڑنے گئے ہیں۔ وہ ڈبل روٹی پر پنیر کی ہلکی سی تہہ جماتی ایک دم رک گئی۔ بیبے صرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر دانیال آ جاتے تو تم سے بات چیت کر لیتے، میں چاہتی تھی وہ یہ مسئلہ خود حل کرے۔ آپ کے شوہر یہاں نہیں ہے کیا؟ اس نے ڈبل روٹی کا ٹکڑا دانتوں سے توڑا۔ شوہر؟ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ او، دراصل دانیال اس گھر کے مالک ہیں، انہوں نے سکون سے کہا۔ میں تو ان کی دور پاٹ رشتہ دار ہوں۔ یہ تو ان کی محبت ہے کہ بے وجود کے بعد بھی وہ مجھے تنہا چھوڑنے کے بعد یہاں رہ آئے۔ میں بندوں میں تھی، وہ اپنی کام عقلی پر ماتم کناہ چپ رہ گئی۔ تو آپ کے عزیز دانیال خان میرا انٹرویو کریں گے؟ نہیں، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن میں یوں ہی سوچ رہی تھی کیا تعلیم ہے تمہاری؟ اگر گوشی کے بقول اس نے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور 2 ماہ ٹھہر جائی تو آج یقین اسے ایم اے کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے امتحان نہیں دیا تھا، اور پے درد پہ ہنگاموں کی وجہ سے امتحان کے آثار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ بی اے اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ اپنے والدین کے بارے میں کہا۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی، والد کا بھی انتقال ہو گیا، بہن بھائی کوئی نہیں ہے عزیز، اخبار اس طرح نہیں۔ اوہ، تم سن کے چہرہ اتر گیا۔ غالباً ان کو سمجھنے میں یہ زیادہ ہی نہیں لگی اور یہاں تک کیوں پہنچی ہیں۔ مجھے تو بس یہی تشویش تھی، اتنے سی عمر میں زندگی کہاں کچھ کر ڈالتی ہے، یہاں کام زیادہ ہے۔ دراصل یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے نا دانیال چاہتے، انہوں نے روانی سے بولنا شروع کیا، کہ ان کا یہ گھر جنت کا نمونہ لگے۔ وہ یہاں بہت کم ٹہلتے ہیں، ان کی مصروفیت اتنی ہے، لیکن اس جگہ سے ان کو اتنی انسیت ہے کہ ہم یہ گھر تم کو دیکھنا ہوگا۔ وہ یہاں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں آتے کہ ان کے مہمان کی بہتر آؤ بھگت نہیں ہو پاتی۔ وہ فطرتاً مہمان نواز ہیں، اور ان کے حلقہ احباب میں غیر ملکی بھی ہوتے ہیں۔ تم سنبھال لو گی نا؟ میں دیکھوں گی سنبھال سکتی ہوں یا نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ بیبے نے بے پناہ حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے خیال کے مطابق اس نے ذرا بھی شیہی نہیں ماری تھی۔ اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے انجان کار، ان کو معذرت ہی کرنی پڑی تھی۔ وہ کتنی دیر خاموش رہی۔ پیسوں کا ذکر اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کر لینا چاہیے۔ تمہیں اندازاً کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھیجنے کچھ دیر سوچا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے پناہ چاہیے، کوئی ایسی جگہ جہاں میں سکون اور اپنائیت سے رہ سکوں۔ تنہا جو بھی دے دیں گے، میں ہمیشہ یہاں تو رہوں گی نہیں، آخر ایک دن کہیں اور چلی جاؤں گی۔ بیبے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے پھر فضاؤں میں گم ہو گئی۔ یہ لڑکی کس اعتماد سے سچ بولتی ہے کہ پریشان کر ڈالتی ہے، لیکن اس لڑکی نے انہیں زیادہ پریشان نہیں ہونے دیا۔ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ بیبے یہاں کوئی ایسی لڑکی ہے جسے اردو آتی ہو؟
उन्होंने एक झटके से सर उठाकर देखा, वो किस सुकून से उन्हें बेबे कही थी, जैसे वो उनकी गोद में पलकर बड़ी हुई। अचानक ये लड़की उनके दिल में उतर गई। ऐसी सादा, ऐसी मासूम, ऐसी पुरस्माद लड़कियां उन्हें अच्छी लगती थीं। हाँ, शायद परी परी को थोड़ी बहुत आती है, उन्हें बेख्याली में कहा। वो ट्रेनर की लड़की है मरियम। उन्होंने हिदायत दी कि परी से इन हाथों को फौरी मुलाकात का बंदोबस्त करवाओ। वो दौरान हिदायत मुस्कुराती शर्माती से देखती रही। कल से वो इसे बहुत खौफ रहा थी। यहाँ ऐसे ही मेहमान आते तो जो घर वालों को डरा देते हैं, लेकिन वो मेहमान बीच बीच में मुस्कुराई थी और मरियम से कुछ कहती तो जिसको समझ नहीं आता था। ट्रेनर की लड़की डरती डरती आई। इसके गुमान में इसे मेहमान की शाख में कोई गुस्ताखी हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? परी इसने मुस्कुराते हुए पूछा। परी जी। वो बहुत सादा थी। तुमने ये वादी देखी है सारी? हाँ जी। मुझे यहाँ जरा की सैर तो कराओ। इजाजत है ना बेबे? क्यों नहीं? सौ बिस्मिल्लाह, दानियाल आ गए तो काम बढ़ जाएगा। इस तरह अच्छा है तुम थोड़ी सी तफरीह कर लो। मरियम ने भी शायद साथ जाने की इजाजत चाहिए, लेकिन गालबन नहीं मिली। वो मुंह घुसूरती वापस चले गई। आप पहले घर देखोगे या घड़ी? वो परी ने अदब से पूछा। जो भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो मेहराबी तर्ज के दरवाजे से निकली। दूर दूर तक गड़ी का इलाका नजर आ रहा था और बहुत दूर हारदार तारों का जंगला था। पत्थरों की दीवार से अटका लोहे का जेमलिशान फाटक पाटों पाट खुला था। अरे हानगुल, इतनी जल्दी वापस आ गई? इसने हैरत से सोचा। एक खूबसूरत सी जीप तेजी से इमारत की तरफ आ रही थी। मालिक! परी ने दफातन चिल्लाकर कहा। मालिक आ गए। वो इसको कतई भूलकर छलांग मारकर अंदर चली गई। वो सीढ़ियों पर हैरान परेशान खड़ी अफरा तफरी में भागते लोगों को देखने लगी। सिर्फ दो सीढ़ियां नीचे वो जीप आकर रुकी, जिसका इस्तकबाल जंगल से भागे किसी चीते की तरह किया गया था। और पीछे जो चौबी मुनक्किश दरवाजा, जहां से परी छलावे की तरह गायब हो गई थी। इमारत के दाएं बाएं से अजीब अजीब नई नई शक्लों के लोग जीप के गिर्द मंडलाने लगे थे। आने वाले ने अपना दरवाजा खुद खोला था। वो नीचे उतरा तो लोग पक्षियों की तरह से गिर्द मंडलाने लगे। वो उनकी जुबान समझने से कासिर थी, लेकिन बार बार माथे पर हाथ दे जाने और ऊंचा ऊंचा जल्दी जल्दी बोलने का मतलब था कि वो उसके यहाँ आने से बहुत खुश थे और खुशी का भरपूर इजहार करना भी चाहते थे। वो उनके दरमियान घिरा, उनका प्यार वसूल कर रहा था। इसने गौर से स्टेप देखा। सफर की थकान के बावजूद इसका चेहरा खुशबाश और तरोताजा था। वो एक एक कंधे पर हाथ रखता, उनकी पीठ थपकता वाजे कर रहा था कि वही इस घर का मालिक है और इसको घर और घर के मकीनों से कितना प्यार है। वजनी जॉगर्स और नीली जींस पर चमड़े की जैकेट कंधे पर लटकाए वो तेज तेज कदमों से उन्हीं दो तीन सीढ़ियों को पार करके इमारत के अंदर गायब हो गया। बाहर लोग इसकी आमद के सिलसिले में इंतजामात के लिए खुशी के प्रोग्राम न लगे। काश उनकी जुबान समझ सकती, वो भी उनकी खुशियों में से कुछ हिस्सा वसूल कर सकती। हालांकि इसको नए शख्स के आने की ना खुशी थी ना गमी। वो जो हवा के एक झोंके तरह उसके नजदीक से गुजर कर चला गया था और जाते जाते परिगुल मरियम और दीगर वाकफीन को भी गायब कर गया था। अंदर की इमारत जिंदा हो गई। वो सोया सोया सा सन्नाटा, जैसे खामोशी में कांच का बर्तन गिरकर छनाके से तोड़ बैठता था। पता नहीं एहतराम था या खौफ। हर शख्स अपने अपने फराज की अंजाम दही में डट जाता, हालांकि वो भी उनही में से एक थी। इसके ज़िम्मा भी कुछ फ़राइज़ आए थे, लेकिन इन फ़राइज़ की निशानदही नहीं हुई थी। ज़ुबानी भी और हाथ में भी जगह जगह लिखा था कि वो जब घर आते हैं उनके साथ उनके मेहमान होते हैं और इन मेहमानों के एहतराम में आपको वगैरह। वो अकेला आया था और जाहिर है उसकी खातिरदारी करना तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। इसने कदावर अखरोट के दरख्त पर लटके सब्ज सब्ज अखरोटों को देखकर सोचा, आज का सारा दिन बर्बाद हो गया और जितने दिन ये शख्स यहाँ रहेगा वक्त बर्बाद करता रहेगा। घर की भाग दौड़ से इस बात का तो वाज़ेह अंदाजा हो ही गया था। और सामने फैले तवील सड़क पर जो बहुत आगे जाकर चार दीवारी के गेट से मिल जाती थी टहलती रही। लम्हे भर में घर भर में अफरा तफरी मच गई। हर शख्स अपनी अपनी जुबान में मालिक के अचानक आ जाने का अफसाना घर घर पर सुना रहा था। वो खूबसूरत सी हाथ की जीप फाटक के रास्ते में छोले खाती अंदर आ रही थी। बहुत दूर से हुबाने के शगुफों की महक इसको हिसार में लिए थी। जन्नत में शायद हवाओं में ऐसी ही खुशबू होगी, ऐसा ही आसमान हो, ऐसी ही जमीन। इसने निहायत शिद्दत से सोचा। ऐसी दिल फरेब जगह पर इंसान उम्र भी गुजार दे तो रायगा नहीं जाएगी, लेकिन दानिहाल हाँ तो अभी तशरीफ लाते क्या बेबे की सिफारिश पर को रख लिया जाए और शायद इसका मजीद दिल दुखा देने वाला इंटरव्यू किया जाए। दोनों सूरतों में के लिए खुद को तैयार रखने की जिद्दोजहद करने लगी। वो सब आपस में किसी न किसी रिश्ते से बंधे थे। नौकर, मालिक, आका, बहन, भाई, अजीज, अजनबी थी तो एक वही। बरामदे के सतून से जहाँ आईवी की बेलें सारे घर पर छाई हुई थी, इसने कमर टिकाते हुए सोचा। वो चुपके से भागकर अपने कमरे में छुप गई। घर से जिस एतमाद और इज्जत नफ्स को लेकर निकली थी वो जाने किस कोने खजूर में जा चुका था।
ہاں صرف ایک خوف ہر احساس پر چھا گیا تھا، کہیں وہ رد نہ کر دی جائے، کہیں وہ ٹھکرا نہ دی جائے۔ آخر اس میں عام لوگوں کے مقابلے میں کوئی غیر معمولی بات بھی تو نہیں تھی۔ ایک چکر اس نے سڑک سے پھاٹک اور پھاٹک سے سڑک کا کاٹا، ہواؤں کے تیز جھکڑ اس کو گھبرائے دے رہے تھے۔ دوسرا لمبا چکر لگانے کی وجہ سے خاموشی سے نقشین دروازہ آہستہ سے کھلا، لمبی گیلری خاموش اور پرسکون تھی۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ مالک کے کمرے میں ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ ابھی تک اس نے بیبے کے علاوہ کسی کا کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے سب وہی ہوں گے۔ وہ کریم پر بے آواز قدم چلتی آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی۔ اچانک کسی طرف سے پری دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کو بلا رہے ہیں مجھے، وہ چپ کر گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اور جس عذاب سے بچنے کے لیے ہر جگہ کر بیٹھی، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کون بلا رہا ہے؟ اسے یوں سلیقے سے پوچھ لیا۔ وہ پری نے پشت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو اردو آتی تھی، لیکن اتنی کہ ہر بات مکمل اور باعث طور پر سمجھا سکے۔ اس کے بعد وہ رہنما بن کر آگے آگے چل پڑی۔ طویل کوریڈور سے وہ مختلف راہداریاں عبور کرتے ایک دروازے کے سامنے رک کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی چہل پہل اور تیز آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کوئی ہے۔ دروازے کے سامنے سے نیچے سیڑھیاں تہخانے کی طرف اتر رہی تھی۔ تہخانے کے سامنے ہی دروازہ جس میں پری کے حکم کے بموجب اس کو داخل ہونا تھا۔ کہاں گئی آخر؟ اندر سے جھلاتی آواز نے اس کے حسان ہٹا کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے حلق سے تھوک نکلا۔ اس کو بہر کیف اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے کشتیاں جلا دی ہیں، لیکن واپسی کے تمام ٹھکانے تو طے آتش نہیں کر دیے۔ وہ اس کو نہیں رکھے گا، اس سے بدتمیزی کرے گا، وہ اس سے پہلے ایسی نوکری کو ٹھوکر مار کر چلی جائے گی۔ اس نے بوجھ نیچے کا دروازہ کھولا، بڑے یقین اور اعتماد سے اندر قدم رکھا۔ دانیال خان قد آدم چوبی الماری کے کھلے پردے درمیان ہزاروں فائلوں اور رجسٹروں کے درمیان گرا جھنجھلا کر کاغذات ایک طرف ڈھیر کر تھا۔ پیلے رنگ کی تھی، سب صارفی والی۔ میں نے پچھلی مرتبہ اسی الماری میں رکھی تھی، میری غیر موجودگی میں آخر کون میری چیزیں چھیڑتا ہے؟ وہ دوبارہ اسی الماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری چیزیں کون چھیڑتا ہے دانیال؟ اسٹڈی کی طرف تو کوئی آتا بھی نہیں۔ وہ سکون سے نرم صوفے میں گرفت لائٹ کی سلائیاں انہیں الجھاتی رہیں۔ پلیز بیبی، مجھے فوراً چاہیے، وہ بہت اہم ہے۔ اب اس کے آواز میں دھیما پن تھا۔ شکر ہے وہ اردو زبان میں مہارت تھا، ورنہ اپنی زبان میں کی ایسی گفتگو کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تو گونگے بہروں کی طرح انجان بھری ایک ایک کی شکلیں تکتی ہوں جیسی لگتی۔ بیٹھو بیبی، اس کو دیکھ کر شفقت سے مسکرا دی۔ میں تمہیں اس سے بلوا لیا کہ تم دانیال سے ملی۔ اس نے ایک نظر ہزاروں فائلوں اور بوسیدہ کاغذوں میں گم اس شخص پر ڈالی جو پیٹھ پیچھے ہونے والی ہر گفتگو سے لا تعلق تھا۔ اور اس کیبنٹ کی چابی کہاں ہے؟ اس نے اگلی الماری کا دروازہ جھنجھلاہٹ بھری طاقت سے کھینچا، دوسری میز کی دراز کھینچی، چابیوں کے گچھے میں سے ٹٹول کا مطلوبہ چابی نکالی، کی ہول میں گھمائی تھی کہ دروازہ ایک طرف سرک گیا۔ یہ والی۔ اس نے اطمینان کا ایک سانس لے کر فائل کی سیٹ لی۔ دانیال، یہ بیلا ہے، میں تمہارا اس سے تعارف کرانا چاہتی ہوں۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کر کے فائل کے کاغذات پلٹنے شروع کر دیے۔ پہلے تمہارا تعارف آپ کے نے ناکام ہو کر بیلا کو مخاطب کیا، پتہ نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، اگر بگولے کی طرح پاس سے گزرنے کا مطلب تعارف کرانا ہے تو ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے نفی مسائل ہلا دیا۔ دانیال، آپ بہت مصروف ہیں، مجھے احساس ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ کیا چیز؟ وہ کرسی گھسیٹ کر لیمپ کے بالکل نزدیک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اسپیت حاشیہ مسرور سے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ لا تعلق سا تھا، بے پرواہ سا، بے فکر۔ اس نے ایک مرتبہ بھی بیبے کی بات دھیان سے نہیں سنی تھی، لیکن ان کی ہر بات کا جواب ضرور دیتا، یوں ہی جیسے کس کو ننھے بچے کی اگاؤں خون کی طرف دیکھے۔ یہ بیلا ہے، تم نے گھر کے لیے کسی سرپرست کی بات کی، یہ اسی سلسلے میں آئی ہیں۔ اوہ! اس نے پہلی مرتبہ لمحہ بھر کے لیے ہاتھ فائل میں رکھ کر مسلسل جھکا ہوا سر اٹھایا۔ میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا، آپ نے رکھ لیا، کسی کو رکھ تو لیا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی تسلی کر لی۔ وہ وہیں فائل میں ڈوبا۔ ہاں میں تو کر لی، لیکن بس پھر بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لے کر مطلوبہ صفحہ کھولا، اور اب شاید فائل سے مخاطب تھا۔ بات فائل کی ختم ہوئی تھی، بیبے کی نہیں۔ اس نے نشاندہی کے لیے بڑا سا ٹیگ چپکایا، فائل بند کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر مڑ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دروازے کی نزدیکی صوفے پر بیٹھے بیبے کے سامنے جھک کر دل دہی سے مسکرایا۔ میں ہمیشہ آپ کو پریشان کرنا آتا ہوں۔ بیلا نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جب سے اس کو بولتا سن رہی تھی، وہ ٹائپ رائٹر کی طرح ٹھک ٹھک بج رہا تھا۔ لیٹر، ایپلیکیشن، کام، انسانی ہمدردی اور انسانی تعلقات سے متعلق اس نے یہ پہلا فقرہ بولا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور تھکن اس کے چہرے کی ایک ایک رگ میں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا چہرہ لکڑی کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ٹرے میں رکھی لبچن سے بھری ایک
پر ایک پتلی سی جھلی آ گئی۔ دیکھا انہیں بیلا کی طرف شکایت سے دیکھا۔ یہ اسی طرح کرتے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، ٹرے کو چھوا بھی نہیں۔ پھر اردو میں ان کی سلی نہیں ہوتے اسے دروازے سے باہر نکلی۔ بازبان پشتوں وہ کسی مخاطب پر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ اندر بیٹھ کر کیا کرتی، بے کے پیچھے خاموش سے باہر آ گئی۔ بہت جلدی کوریڈور خالی ہو گیا۔ دانیال خان غالباً اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور بے اپنے کمرے میں۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام کس کو کرنا ہو گیا، اور یوں بھی اب لنچ کا وقت بہت تنگ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی چوپٹ کھول دی۔ یہ نظارہ اسے بہت پسند آیا۔ آسمان اس نے کہیں اتنا نیلا نہیں دیکھا تھا۔ بادل شفاف ہوتی اور درختوں کے پتے زمرد کی طرح شفاف اور چمکیلے۔ اس نے بگلے جیسے سفید بادلوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر سوچا، اگر اس کا بلاوا آیا تو وہ کسی بھی کام کے لیے تیار ہو جائے گی۔ فی الحال اسے بادلوں کی آنکھ مچولی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ آسمان آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ کسی بھی دم شاید بارش شروع ہو جائے۔ اس نے ہان گل کی دلائی ہوئی شال کندھوں پر ڈالی۔ جو کام پری مکمل نہیں کر سکی تھی اس نے خود ہی کرنے کی ٹھانی۔ مین گیٹ سے باہر دنیا بدل جاتی تھی۔ سامنے جو بل کھاتی ناہموار سڑک فاٹک سے جا ملتی تھی وہ اس پر نکل گئی۔ اخروٹوں کے جھنڈ سے پرے غالباً ملازمین کے گھر تھے۔ ایک چوڑی سی پگ ڈنڈی اس راہ پر بھی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں ملازمین کے ہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں، اور وہ ان اجازتوں کو اور غیر اجازتوں کی پابند ہے یا آزاد۔ کھپر پل کے نیچی چھتوں والے ٹین کے سے بنے گھر اسے بہت دور سے دلچسپ لگ رہے۔ کس دن وہ فرصت سے سب کے گھر جائے گی۔ باری باری تاہم وہ فی الحال چلتی اتنی دور نہیں نکلنا چاہتی تھی کہ اسے آواز بھی دی جائے تو غیر حاضر تصور کیا جائے، اور خدا معلوم جو دانیال خان نے اسے آواز دے ڈالے، انٹرویو کر لیں، کوئی کام کہہ دیں۔ اسے اس قسم کے ورکنگ پیپر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے پیپر پاپا بھی بہت کام کرتے تھے، لیکن جب کام ختم ہو جاتے تو وہ فرصت سے گھر کی باتیں کرتے۔ لیکن اس شخص کو سوائے کام کے شاید اور کوئی کام نہیں۔ بے درمیان والے کمرے میں اسی تندی سے ان کے گولوں میں الجھی ہوئی بار بار گن رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کی تھکن جیسے اتر سی گئی۔ میں نے دیکھا تھا تمہیں سڑک کی طرف جاتے ہوئے، میں نے سوچا اچھا ہوگا تازہ ہوا لگا لو، کوئی کام تو نہیں؟ اس نے حتی الامکان بہت مؤدب لہجے میں پوچھنے کی کوشش کی۔ اس تعظیم کی اس کو عادت نہیں تھی اور اس کی آنکھیں اس تابعداری کے خلاف چغلی کھاتی رہی تھی۔ کام؟ ارے کام کون سا؟ ایسا کون سا ہے؟ دیکھو تم خود ہی کچھ دیکھ لیا کرو، جو کچھ گھر میں مناسب لگے رد و بدل کرو، جس کی ضرورت ہو کر لو، سمجھ لیا۔ ان کا مطلب تھا اپنے ہونے کا مقصد تمہیں خود ہی پورا کرنا ہے۔ یہ کام زیادہ تکلیف دہ تھا، اس کے لیے ثابت کرنا تھا۔ وہ کتنی دیر خاموش رہی۔ رات کے کھانے کے لیے کوئی خاص انتظام؟ کوئی خاص نہیں، نے بے فکری سے کہا۔ ہاں ساما روزمرہ کا کھانا بنا لیتا، مجھے تو صرف دانیال کی فکر رہتی ہے۔ تمہیں شاید قید نہ ہو، وہ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ اوہ، ایسی ماں پارا مالک کی ماں کہتی میں شاید کام اتنی سہولت سے نہ ہو سکے جیسے اس نے آثار دیکھ کر سمجھ لیا تھا۔ وہ چکراسی ہوئے چلے گئے۔ آپ کب آئیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خدا جانے یا وہ خود جانے۔ انہیں ان کا الجھا ہوا گچھا سلائیوں میں پرو کر میز پر دھر دیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے آجزی سے کہا۔ دراصل اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کھانا کس وقت لگا۔ عین کھانے کے وقت تو وہ پرندوں اور درختوں سے مذاکرات کرتی پھر رہی تھی۔ اس کو تھوڑا سا ملال ہوا، شاید ان کو اچھا نہ لگا ہو۔ مالک ہوتے وہ ان کی ماتحت کو بھی کھانے کی میز پر بلائیں۔ بے ان کی سلائیاں چھوڑ کر بڑے دھیان سے صرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کی چمچ آستگی سے ماند ہو کر ایک ملال سا پھیلتے دیکھا۔ تو تم ان کے رویے سے برا نہ منانا بیلا، وہ یہ سلوک سب ہی کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ وہ کام اتنے مصروف رہتے ہیں، ایک مشین سی بن گئے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر تم کو نظر انداز نہیں کیا، یہ ان کی عادت بن چکے۔ بیلا خجل ہو گئے۔ وہ بہرکاف کی ہاں ملازمت پر آئی تھی اور ابھی تک بہاروں اور پہاڑوں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ملازمت قبول کر لینے کے باوجود اس کے اندر اس کا سر بلند رکھتا تھا، کوئی اس کے وقار کو دھچکا نہیں پہنچنے دیتا۔ کافی نہیں، اور یوں بھی ان کی زندگی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ بیلا تم اس گھر کا فرد بن رہی ہو، اگر تم دانیال خان کے ماضی سے آگاہ نہیں ہوگی تو کبھی ان کا احترام نہیں کر سکی ہوگی۔ تم نے دیکھا وہ کتنے اکھڑ رہتے ہیں، کتنی مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ تم ہم پٹھانوں کو نہیں جانتی۔ ان کی بڑی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ہم اپنی روایاتوں کے لیے کچھ قربان کر ڈالتے ہیں۔ ان کی آواز رن گئی، اسی لیے شاید وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنسو خشک کیے۔ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی خود پر قابو پاتی رہی۔ دانیال بغیر کھانا کھائے چلے گئے تو میرا بھی دل نہیں چاہا۔ تم نے بھی نہیں کھایا؟ میں ابھی کھانا منگواتی ہوں، ہم یہی کھا لیں گے۔ بیلا کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو کیسے تشکیل دے۔ وہ بوڑھی سی عورت جو اپنے دور کے رشتہ دار کے کسی انجانے دکھ پر آنسو بہار کے، وہ کیسے ان کو چپ کروائے کہ تنہائی کے اس نیلے زہر کو اس نے خود قطرہ قطرہ کر کے پیا ہے۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں کھانا لگا کر لاتی ہوں۔ وہ ان کے منع کرنے اور تکلیف نہ کرنے کی ہدایت کے باوجود ٹرے لگا کر لے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنستی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ ان کے دل میں اتر رہی تھی، اسی لیے شاید وہ دانیال خان کی ہدایت کے باوجود اس کا سخت سا انٹرویو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باوقار تھی، با اعتماد تھی، لیکن کمتر اور حقیر نہیں تھی۔ وہ معمولی سی ملازمت کے لیے بہت دور کا سفر کر کے خود کو بہت زیر بار کر کے تھی، لیکن اپنا اور دوسروں کا احترام اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے ان کو بچوں کی طرح اصرار کر کے قہوہ پلایا اور بھولے سے بھی اس موضوع کو نہیں کریدا جو جذبات کی رو میں بہہ کر وہ کرنے لگی تھی۔ اگر وہ اصرار کرتی جائے تو شاید وہ بات مکمل نہ کر پاتی۔ ان کے دل کی تشریح ہو گئی تھی، یا وہ دل ہی دل میں بہت دیر تک دانیال سے شکوہ کنا رہی تھی کہ اچانک وہ بدل گئی۔ دانیال اس قسم کے جاگیردار نہیں جیسے ان قبائلی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ دو قسم کے تاثرات دیتا رہتا ہے۔ ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں مگر چہرہ ظلم کی حد تک سنگین اور سنجیدہ ہے، لیکن وہ ظالم نہیں، ہاں مگر وہ روایات سے انحراف بھی نہیں کر سکتے۔ تم دانیال خان کو دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا بیلا، ظاہر ہے کیوں نہیں۔ اس نے ان کے بھیگے بھیگے سے بوڑھے ہاتھوں پر اپنی تشفی کے محبت بھرے ہاتھ رکھ دیے۔ اچھا یہ بتائیے، وہ واقعی ایسے ہیں جیسا آپ کہتی ہیں یا آپ کو لگتے ہیں؟ ان کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شاید اچھی لگی، جیسے وہ ان کی بچپن کی دوست ہو، ان کے رازوں کی شریک تھی۔ میں نے تو پہلے ہی واضح کر دیا ہے، جب تم دیکھو گی یا ملو گی تو ان کی نازک سے پیالی میں بھاپ دیتا قہوہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ اچھا تم بھی سچ سچ بتاؤ، تمہارا واقعی یہاں دل لگ گیا ہے یا ظاہر کر رہی ہو؟ میرا تو بہت دل لگا ہے بیبے، میں نے کبھی ایسا خوشبودار کھلا کھلا ماحول نہیں دیکھا۔ باہر سڑک پر نکلو تو ایسی مسحور کر دینے والی خوشبو ہر طرف سے آتی ہے بیبے۔ ہاں، بیبے نے سادگی سے بات ختم کر دی۔ وہ بادام کے شگوفوں کی خوشبو آتی ہے، تم ہمارے باغ کے بادام چکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ یہاں ایک سے ایک اعلیٰ نسل کا میوہ دانیال نے بڑی محنت سے اگایا ہے۔ یہ سارا علاقہ دانیال کا ہے، یہ باغات، گھر، استبل وغیرہ جہاں تک دور دور نگاہ اٹھتی ہے وہ سب۔ بیلا خاموشی سے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پھیر پھیر کر بات دانیال پر لے آتی۔ بھلا اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ دانیال کے علاقے کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور دوسرے جاگیردار کی کہاں سے شروع؟ اس نے اپنی زندگی تقریباً ایک عیسائی راہبہ جیسی گزاری تھی۔ اس کے ماضی میں بہت سے لوگ نہیں تھے، بہت دوست تھے نہ بہت دشمن، ہاں بس کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ کتابوں کے حوالے سے اس کا نظریہ ان جاگیرداروں کے بارے میں بہت تنگ تھا، لیکن وہ اس نظریے کا اظہار کر کے ان کو دکھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی ایک نچلے درمیانے درجے کے بزنس کرنے والے گھرانے میں جاگیردار کا جو نفرت امیر صبر ہوتا ہے وہ اس سے نجات پا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میری ٹانگیں اچھی ہوتی تو میں گھوم پھر کر سارا گھر دکھاتی۔ یہ سارا طرز تعمیر دانیال کے والد کے ذہن کی اختراع ہے۔ سب چیزیں انہوں نے مختلف جگہوں سے پھر کر اکٹھی کی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کی قدر بھی جانتے تھے۔ وہ دانیال سے بالکل مختلف تھے، جو آتے ان میں تھیں وہ دانیال میں نہیں، اور جو کچھ دانیال میں ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ جیسے سوتے میں خواب سے بیدار